السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سچائی ایک ایسا وصف ہے کہ جس کے اپنانے کے بارے میں صرف مذہب ہی نے نہیں کہا، بلکہ ہر شخص جس کا کوئی مذہب ہے یا نہیں، اس اعلیٰ خلق کے اپنانے کا پرزور اظہار کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم جائزہ لیں تو اس سب کے باوجود، اس اظہار کے باوجود، سچائی کے اظہار کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ جس کو جب موقع ملتا ہے اپنے مفاد کے حصول کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ انسان کی ذاتی زندگی سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک میں سچائی کا خلق اپنانے کا جس شدت سے اظہار کیا جاتا ہے، اسی شدت سے وقت آنے پر اس کی نفی کی جاتی ہے۔ اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے روزمرہ کے معمولی معاملات میں بھی جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، اور وہ حقیقی سچائی جسے قول سدید کہتے ہیں، اس کی نفی ہو رہی ہوتی ہے۔ کاروباری معاملات ہیں تو دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ان میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ معاشرتی تعلقات ہیں تو ان میں بسا اوقات جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ملکی سیاست ہے تو اس میں سچ کا خون کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی سیاست اور تعلقات ہیں تو اس کی بنیاد بھی جھوٹ پر ہے، اکثر دفعہ دہی دیکھنے میں آیا ہے۔ حتیٰ کہ مذہب جو خالصتاً سچائی کو لانے والا اور پھیلانے والا ہے، اس میں بھی مفاد پرستوں نے جھوٹ کو شامل کر کے سچ کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ سچ کو اس طرح چھپا دیں کہ سچ کا نشان نظر نہ آئے۔ بعض لوگ تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ بن جائے، اور
سچ جو ہے وہ جھوٹ بن جائے اور جھوٹ جو ہے وہ سچ بن جائے۔ یہ بے خوفی اور بے باکی سچائی کو ہر سطح پر پامال کرنے کی اس لیے پیدا ہو گئی ہے کہ خدا تعالیٰ پر یقین نہیں رہا۔ اگر خدا تعالیٰ پر یقین ہو تو ہر سطح پر جھوٹ کا سہارا نہ اس طرح نہ لیا جائے جس طرح اس زمانے میں لیا جاتا ہے یا اکثر لیا جاتا ہے۔ ذاتی زندگی میں گھروں میں ناچاتیاں اس لیے بڑھتی ہیں کہ سچائی سے کام نہیں لیا جاتا، اور اس سچائی سے کام نہ لینے کی وجہ سے میاں بیوی پر اعتماد نہیں کرتا اور بیوی میاں پر اعتماد نہیں کرتی، اور جب بچے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بہت سے موقعوں پر جھوٹ بول رہے ہیں تو بچوں میں بھی جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ نئی نسل جو بعض غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے وہ اس لیے کہ گھروں کے جھوٹ انہیں برائیوں پر ابھارتے ہیں۔ یوں لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر اگلی نسلوں میں بجائے سچائی کی قدریں پیدا کرنے کے اسے بعض گھر زائل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر باقی معاشرتی تعلقات کا بھی یہی حال ہے۔ اسی طرح کاروباری جھوٹ ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، بدقسمتی سے مسلمان ممالک میں یہ زیادہ عام بیماری ہے۔ سچائی اور صداقت کا جتنا شور مچایا جاتا ہے اتنا ہی عملاً اس کی نفی کی جاتی ہے۔ اسی طرح ملکی سیاست ہے، اس میں عموماً جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن مسلمان کہلانے والے ممالک جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی پر قائم رہنے اور جھوٹ سے نفرت کرنے کی تلقین کی ہے، بڑی شدت سے ہدایت دی ہے، اتنا ہی وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان میں کراچی اور سندھ کے حالات پر جب ایک سیاستدان نے اپنے لوگوں سے ناراض ہو کر اندر کا تمام کچا چٹھا بیان کیا تو بعض سیاستدانوں اور تبصرہ نگاروں نے یہ تبصرہ کیا کہ یہ سچائی کا اظہار سیاستدان کا کام نہیں ہے، سیاستدان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کبھی سچ بولے، یہ سچ بول رہا ہے، یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ پاگل ہو گیا۔ اس کا انکار نہیں کیا کہ جو باتیں ہیں وہ غلط ہیں، تبصرہ ہو رہا ہے تو اس بات پہ کہ یہ سچ بول رہا ہے اس لیے یہ پاگل ہے۔ تبصرہ والے کہتے ہیں کہ اپنی سیاسی زندگی اور دنیاوی منفعت کو داؤ پر لگا دیا ہے اس نے، جو صرف ایک پاگل ہی کر سکتا ہے۔ وہ ہے ان کے نزدیک یہ سچائی اور صداقت زوال کا ذریعہ بنے گی، یہ تو ان کا حال ہے۔ بس ان کی نظر میں سیاست اور حکومت خدا کے کال پر آ گئی۔ اللہ اور اس کا رسول کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، لیکن یہ کہتے ہیں کہ سیاست اور حکومت کے لیے جھوٹ بولو، اگر نہیں بولو گے تو تم غلط کرو گے۔ اس کے باوجود یہ لوگ پکے مسلمان ہیں اور احمدی غیر مسلم، جو سچائی کی خاطر اپنے کاروباروں، منفعتوں اور جانوں کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ